الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا خاتم النبیین۔ پیارے محترم اسلام بھائیو، ہم نے پہلے کے لیکچر میں بیع کے حوالے سے سنا تھا کہ بیع کیا ہے، اس کی تعریف کے حوالے سے ہم نے ایک حسن انداز سے گفتگو وغیرہ کر لی تھی۔ آج مزید ہم آگے پڑھتے ہیں۔ جب ہم قدوری شریف میں کتاب البیوع کھولیں گے تو ہمیں یہ عبارت نظر آئے گی، البیع ینعقد بالایجاب والقبول، یعنی بیع منعقد ہوتی ہے ایجاب اور قبول کے ساتھ۔ ایجاب اور قبول یہ بیع کے رکن ہیں، اس کے بنا بیع نہیں پائی جاتی۔ اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ آیا ایجاب اور قبول ہے کیا؟ تو ایجاب اور قبول، ایجاب اصل میں کہتے ہیں پیشکش کو، جیسا کہ پہلے ہم نے سنا تھا خرید و فروخت کے اندر ایک بندہ ہوتا ہے کہ جو بائع ہوتا ہے، سیلر، جو اپنی کوئی چیز سیل کر رہا ہے، اور دوسرا ہوتا ہے کہ جو اسے وہ چیز پرچیز کر رہا ہے، پرچیزر جسے مشتری کہتے ہیں۔ تو اب بائع ہو چاہے مشتری ہو، دونوں میں سے جو بھی پیشکش کرے گا، پہلے کہے گا کہ بھائی مجھے یہ چیز دو، یا وہ کہے گا کہ میری یہ چیز لو، تو اس پہلی پیشکش کو، پہلے قول کو ہم ایجاب کہیں گے، اور جبکہ اس پیشکش کی قبول کرنے کو، اس پیشکش کے ایکسیپٹ کرنے کو قبول کہا جاتا ہے۔ تو یہ ہو گیا ایجاب اور قبول۔ اور خلاصہ یہ کہ ہر دو لفظ کہ جو ہمیں تملیک و تملک کا، یعنی مالک بننے اور بنانے کا فائدہ دے، تو ایسے دو لفظ ایجاب اور قبول کہلاتے ہیں۔ اب یہاں پر آگے یہ ہے کہ اذا کان بلفظ الماضی، کہ ایجاب اور قبول سے بھی منعقد ہو جائے گی جبکہ یہ دونوں یعنی ایجاب اور قبول یہ ماضی کے الفاظ ہوں۔ تو ماضی کے الفاظ اس کے لیے ہونا انتہائی لازمی نہیں ہے۔ ماضی کی قید اس لیے لگائی گئی ہے کہ ایجاب اور قبول کے اندر الفاظ وہ ہوں کہ جس میں یقینی فائدہ ہو، کسی چیز کے یقین ہونے کا فائدہ ہو۔ ماضی میں چونکہ ہمیں یقین دہانی ہوتی ہے کہ بھائی میں نے آپ کو یہ چیز دے دی، وہ کہہ رہا ہے کہ میں نے آپ سے یہ چیز لے لی، تو اب اس کے اندر ہمیں یقین ہو جاتا ہے کہ بھائی یہ معاملہ ان کا طے ہو گیا۔ جبکہ جو فیوچر کے الفاظ ہیں تو اس کے اندر یہ یقین دہانے والا معاملہ نہیں ہوتا کہ بھائی میں آپ کو یہ چیز بیچوں گا، اور اگلا کہے کہ میں آپ سے یہ چیز خریدوں گا، تو اس کو ہم عقد نہیں کہیں گے بلکہ عقد کا وعدہ کہہ سکتے ہیں۔ تو اس لیے فیوچر کے الفاظ سے یہ بیع منعقد نہیں ہوگی، ماضی کے الفاظ سے ہو جائے گی۔ البتہ ماضی کے علاوہ جو پریزنٹ ٹینس سے حال، وہ الفاظ کے جو موجودہ کنڈیشن پر دلالت کرتے ہوں، موجودہ کنڈیشن کو بیان کرتے ہوں، تو ان الفاظوں سے بھی بیع منعقد ہو جاتی ہے۔ جیسے ایک کہے کہ بھائی میں نے آپ کو یہ چیز اتنے روپے میں بیچتا ہوں، اور اگلا بندہ کہے کہ میں آپ سے یہ چیز اتنے روپے میں خریدتا ہوں، تو اس حال کے الفاظ سے یعنی پریزنٹ کے الفاظ سے بھی ان کی یہ بیع خرید و فروخت کا معاملہ درست ہو جائے گا۔ اسی طرح ایک نے پریزنٹ کا لفظ بولا اور اگلے نے اپنا پاسٹ ماضی کا الفاظ بولے، اس سے بھی ہو جائے گی۔ اور اس کے اگر برعکس معاملہ کیا کہ پہلے نے ماضی کا، دوسرے نے پریزنٹ کا جملہ بولا، اس سے بھی بیع ہو جائے گی۔ تو اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ آیا جملہ امریہ کہ وہ الفاظ کے جو آرڈر پر کسی سے کوئی کام طلب کرنے پر دلالت کرتے ہیں، آیا ان سے بھی خرید و فروخت کا معاملہ ہوگا یا نہیں ہوگا؟ تو اس کے حوالے سے یہ والا مسئلہ یاد رکھیں کہ امر جو ہے وہ عموماً دو معنی میں ہوتا ہے۔ امر کے اندر بسا اوقات پریزنٹ ٹینس بھی پایا جاتا ہے، یعنی وہ موجودہ کنڈیشن پر بھی دلالت کرتا ہے، اور بعض امر وہ ہوتے ہیں کہ جو فیوچر ٹینس ان کے اندر پایا جاتا ہے، یعنی فیوچر میں کسی کام کے طلب پر دلالت کرتے ہیں۔ اس کو مثال سے سمجھیں کہ جیسے کسی نے آگے بائع سے کہا کہ بھائی مجھے آپ یہ چیز اتنے روپے میں دیجئے، تو یہ امر کا جملہ ہے اور یہ پریزنٹ کنڈیشن پر دلالت کرتا ہے، موجودہ کنڈیشن پر، کہ مجھے یہ چیز آپ ابھی دیجئے۔ اچھا، اور دوسرا اگر وہ یوں کہے کہ آپ مجھے یہ چیز دیجئے گا، میں آپ سے یہ چیز لوں گا، مجھے یہ چیز دیجئے گا، تو اب دیجئے گا یہ جو لفظ ہیں یہ امر ہیں اور یہ اپنا فیوچر پر دلالت کرتے ہیں۔ یہ فیوچر کنڈیشن میں اس پر یہ جو ہے کہ مجھے یہ چیز دیجئے گا، یہ اس کے فیوچر میں کسی کام کو یہ طلب کرا کہ فیوچر میں آپ سے یہ چیز لوں گا اور آپ کو مجھے یہ چیز دینی ہے۔
تو اب جب یہ بات واضح ہو گئی کہ امر کے اندر بھی پریزنٹ اور فیوچر دونوں احتمالات ہوتے ہیں، تو اب وہ امر کہ جو پریزنٹ پر دلالت کرے کہ جس میں پریزنٹ کنڈیشن اور اس چیز کا ابھی پایا جانا یہ اس سے معلوم ہوتا ہو، تو ایسے امر سے بھی خرید و فروخت کا معاملہ ہو جائے گا۔ اور البتہ وہ امر کہ جس کے اندر فیوچر والا معنی پایا جاتا ہے کہ بھئی فیوچر میں آپ یہ چیز مجھے دیں گے، یہ چیز مجھے دیجیے گا، تو فیوچر والا امر جو فیوچر میں کسی کام کے طلب پر دلالت کرتا ہے تو اس سے بے منعقد نہیں ہوتی۔ تو اب خلاصہ کلام کا یہ نکلا کہ ایجاب و قبول کے اندر کون سے الفاظ ہونے چاہیے، تو سب سے پہلے تو ماضی کے الفاظ بیسٹ ہیں، اور دوسرے نمبر پر اپنا پریزنٹ کے الفاظ سے بھی یہ خرید و فروخت کا معاملہ ہو جائے گا۔ اسی طرح جو فعل امر ہے، امر کے سیغے، تو اس سے بھی یہ اپنی خرید و فروخت کا معاملہ درست ہو جائے گا، جبکہ وہ امر پریزنٹ پر دلالت کرتا ہو، فیوچر پر دلالت نہ کرتا ہو۔ اور کون سے جملوں سے نہیں ہوگا، تو یعنی جملہ وہ جملے کے جو فیوچر پر دلالت کرتے ہوں، مستقبل میں کسی کام کے واقع ہونے پر دلالت کرتے ہوں، ایسے جملوں سے خرید و فروخت کا معاملہ درست نہیں ہوتا۔ اسی طرح وہ امر کہ جو فیوچر میں کسی کام کے طلب پر دلالت کرتی ہوں، تو ایسے سے بھی خرید و فروخت کا معاملہ درست نہیں ہوگا۔ تو یہ تو بات چلی تھی کہ ایجاب و قبول کے لیے ٹینس زمانہ کون سا ہونا چاہیے۔ اب اس کے علاوہ دوسرے الفاظ کون سے ہونے چاہیے، تو عموماً کتابوں کے اندر تو بیع تو اشتری تو یہ والے الفاظ ہمیں لکھے ملتے ہیں کہ میں نے تم سے یہ چیز خریدی، اگلا بندہ کہتا ہے کہ میں نے تمہیں یہ چیز بیچی، تو اس سے بھی ہو جائے گی، مگر اس کے لیے خرید و فروخت کے الفاظ کو ہونا ہی لازمی نہیں ہے، بلکہ حل وہ الفاظ کے جو تملیک و تملک یعنی مالک بننے اور مالک بنانے کو ایکسپلین کرتے ہوں، اس کو بتاتی ہوں، تو ایسے الفاظ سے بھی یہ اپنی بیع درست ہو جائے گی کہ میں تمہیں دیتا ہوں یہ چیز، تم لے لو، تم یہ لے جاؤ، یا کھانے کی چیز ہے تو بھائی یہ تم کھا لو، تو اس سے بھی اپنا بیع منعقد ہو جائے گی۔ اب یہاں پر ایک اور سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب ہم نے یہ سنا کہ البیع ینعقد بالایجاب والقبول، کہ بیع ایجاب و قبول سے ہی منعقد ہوتی ہے، اور ایجاب و قبول کیا ہے، یہ الفاظ ہیں، تو آیا بیع کے اندر یہ الفاظ کا استعمال ہی لازمی ہے یا الفاظ کے استعمال کے بغیر بھی بیع ہو جاتی ہے؟ تو اب ایسی صورت ہے کہ جس کے اندر نہ بائع ادھر سے کچھ بول رہا ہے اور نہ مشتری ادھر سے کچھ بول رہا ہے، اور ایسے ہی کیا بیع منعقد ہو جاتی ہے؟ اس کو ذرا مثال سے سمجھیں کہ جیسے عموماً دکانوں پر جو پروڈکٹس وغیرہ ملتی ہیں تو ان پر قیمت لکھی ہوئی بھی ہوتی ہے، عموماً یہ قیمتیں مشتری کو بھی معلوم ہوتی ہیں، بائع کو بھی معلوم ہوتی ہیں۔ جیسے مثال سمجھیں کہ کوئی 10 روپے کی شیمپو ہے، تو کوئی بندہ 10 روپے کی شیمپو خریدنے کے لیے دکان پر جاتا ہے، تو وہاں شیمپو لٹکی ہوئی ہیں، تو اس نے جو ہے وہ 10 روپے رکھے اور ادھر سے شیمپو کا ساشے نکال لیا۔ تو اب نہ تو بائع نے کچھ بولا کہ بھئی میں تمہیں شیمپو بیچتا ہوں، اور نہ ہی مشتری نے ادھر سے کچھ لفظ بولا کہ میں نے شیمپو کا یہ ساشے تم سے 10 روپے میں لیا، دونوں نے کچھ نہیں بولا۔ اس نے پیسے رکھے اور بائع نے پیسے اٹھا لیے، اور اس نے جو ادھر سے شیمپو کا ساشے لے کر اپنے جیب میں ڈال دیا۔ تو آیا یہ بیع منعقد ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ تو یاد رکھیں یہ بیع بھی منعقد ہو جائے گی کہ یہاں پر اقتضاً دونوں کی رضامندی پائی جاتی ہے، اور اس قسم کی بیع کو بیع تعاطی کہتے ہیں، کہ وہ بیع کہ جس میں ایجاب و قبول لفظوں کے اندر نہیں پایا جائے بلکہ فعل کے اندر پایا جائے، کہ اس چیز کی قیمت جو پہلے سے ہی معلوم ہے، اب یہ اس کی قیمت ہے کہ جو پیسے ہیں وہ آگے بائع کو دے رہا ہے اور بائع سے وہ والی چیزیں لے رہا ہے۔ تو یہ جو یہاں پر ایجاب و قبول قول میں تو نہ پایا گیا، البتہ فعل کے ذریعے سے پایا گیا، تو جہاں پر ایجاب و قبول فعل کے ذریعے سے پایا جائے تو وہاں پر وہ بیع تعاطی کہلاتی ہے، یہ بیع بھی درست ہو جاتی ہے۔ اب آگے جب ہم قدوی شریف پڑھیں گے تو اس کے اندر آتا ہے کہ اذا اوجب احد المتعاقدین البیع فالآخر بالخیار، کہ یعنی جب خرید و فروخت کرنے والوں میں سے ایک نے بیع کا ایجاب کر لیا، جیسا کہ میں نے بتایا کہ ایجاب بائع کے لیے یا مشتری کے لیے ضروری نہیں ہے، دونوں میں سے کوئی بھی پیشکش کر سکتا ہے۔ تو اب آیا وہ ایجاب بائع نے کیا ہو یا مشتری نے کیا ہو، کسی ایک نے بھی جب ایجاب کیا، پیشکش کی، فالآخر بالخیار، تو اب اگلا بندہ اختیار کے ساتھ ہے، اب اسے اختیار ہے، اگر چاہے انشاء قبل، چاہے تو اسے قبول کر لے، وانشاء ردہ، چاہے تو اس چیز کو قبول نہ کرے، تو اسے کہتے ہیں خیار قبول۔
یعنی جب ایک شخص نے ایجاب کیا کہ بھائی مجھے آپ یہ چیز اتنے میں بیچیں، اب اگلے شخص کو اختیار ہے کہ چاہے وہ اس چیز کو ایکسیپٹ کرے یا اس چیز کو رد کر دے، تو اسے یہ جو اختیار مل رہا ہے اس اختیار کو خیار قبول کہتے ہیں۔ اب یہ بات یاد رکھیں کہ یہ جو خیار قبول ہے یہ تو ہو گیا اس کا اپنا مشتری کا یا بائع کا، ایجاب ایک نے کیا اب اگلے کو قبول کرنے کا اختیار ہے۔ اب اس کے بعد یہاں پہ یہ والا مسئلہ بھی یاد رکھیں کہ جب تک اگلے بندے نے قبول نہیں کیا، وہ ابھی سوچ رہا ہے کہ بھئی میں اس سے یہ والی چیز لوں یا نہ لوں، تو اب اس دوران ایجاب کرنے والے کو بھی اختیار ہے، یہ اگلے بندے کے قبول کرنے سے پہلے اپنا ایجاب ختم بھی کر سکتا ہے کہ بھائی نہیں بس اب مجھے یہ چیز نہیں بیچنی یا نہیں خریدنی، تو اسے کہتے ہیں ایجاب سے رجوع کرنا۔ یہ رجوع بھی اس کے لیے جائز ہے اور اگلے بندے کے لیے قبول کو رد کرنا بھی جائز ہے۔ جب اگلے کو رد کرنا، جب رد کرنے کی دو صورتیں، ایک تو زبانی کلام میں کہہ دے کہ بھائی نہیں مجھے نہیں خریدنی یا نہیں بیچنی، اور دوسری یہ کہ وہ فعل کے ذریعے سے رد کر لیا۔ فعل سے کیسے رد کرے گا کہ اس نے منہ موڑ لیا، دوسری بات شروع کر لی، یا پھر جس مجلس میں اس نے ایجاب کو قبول کیا تھا اس مجلس سے ہی اٹھ گیا، تو اب چاہے اٹھنے والا وہ قبول کرنے والا، اگر وہ اٹھ جاتا ہے تو ہمیں یہ پتہ چلے گا کہ اس نے قبول نہیں کرنا، اس نے اس کے ایجاب کو رد کر دیا۔ اور اگر ایجاب کرنے والا اس مجلس سے اٹھ جائے تو ہمیں یہ پتہ چلا کہ اس نے اپنے ایجاب سے رجوع کر لیا، تو اس کو صاحب قدور نے یوں ذکر کیا ہے فَأَيُّهُمَا قَامَ مِنَ الْمَجْلِسِ قَبْلَ الْقُبُولِ بَطَلَ الْإِیجَابُ۔ اب دونوں میں سے کوئی بھی جب مجلس سے اٹھ جائے گا اگلے بندے کے قبول کرنے سے پہلے، اب چاہے وہ اٹھنے والا جس کو قبول کرنا تھا وہ اٹھ گیا، چاہے وہ اٹھنے والا جس نے ایجاب کیا تھا وہ اٹھ گیا، دونوں صورتوں میں بطل الایجاب، یہ ایجاب باطل ہو گیا۔ تو یہ خیال قبول کی بات ہوئی۔ اب اس سے آگے یہ ہے کہ جب ایجاب و قبول حاصل ہو جائے، ایک نے ایجاب کیا کہ مجھے آپ یہ چیز اتنے میں دیں، اور اگلا کہہ رہا ہے کہ میں نے آپ کو یہ چیز اتنے میں دے دی، تو فَإِذَا حَصَلَ الْإِیجَابُ وَالْقُبُولُ لَزِمَ الْبَيْعُ۔ تو جب ایجاب و قبول دونوں چیزیں حاصل ہو جائیں تو بیع لازم ہو جاتی ہے۔ اب دونوں میں سے کسی کو کوئی اختیار نہیں، اب بائع کے اوپر لازم ہے کہ وہ اپنے جو مبیع ہے وہ مشتری کے حوالے کر دے، اور مشتری کے اوپر لازم ہے کہ بائع کو اپنا ثمن دے دے۔ امید ہے یہ مسئلہ یہاں تک سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا جس نے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔